الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے ہم آیت نمبر 24 تک پہنچ چکے تھے۔ اس میں اب آخر میں جو یہ یعنی 24ویں 23ویں 21 22 23 24ویں آیت میں یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ بادشاہ کے وزیر جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، جس کی زوجہ زلیخا تھیں، اس نے اپنے محل میں آپ کو ٹھکانہ دیا، مصر کے بازار سے خریدا اور وہاں پر آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ جب آپ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے اور بہت زیادہ حسین و جمیل مزید آپ کا حسن نکھر گیا، تو زلیخا چونکہ محل میں رہتی تھیں تو اس کا دل آپ کی طرف بہت زیادہ مائل ہوا۔ اس محل کے اندر ایک کمرہ تھا، پھر دوسرا کمرہ، پھر اس طرح محل بنا ہوا تھا اور 7 دروازے تھے۔ تو اس نے ان 7 دروازوں کو ایک دن مقفل کر دیا، تالے لگا دیے، اور آخری جو لاسٹ کمرہ تھا اندر والا، اس میں یوسف علیہ السلام تھے تو وہ بھی داخل ہو گئی اور اس نے آپ کو گناہ کی آفر کی۔ اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ایسے موقع پر جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے دیکھنے کا انسان کو گمان نہ ہو، اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایک گناہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے، مثلا انسان شراب پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی لی ہے، کوئی گندا منظر دیکھ رہا ہے ٹی وی کے اوپر یا کسی ویب سائٹ کا وزٹ کر رہا ہے، یہ ایک تنہا وہ کام کر رہا ہے۔ یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل وہ ہوتا ہے کہ جب سامنے ایک جن سے مخالف ہو اور وہ خود آفر کرے کہ آپ میرے ساتھ گناہ کر لیں، تو اس وقت اپنے آپ کو روکنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی ہمیں بات سمجھائی ہے، اسی چیز کی نصیحت کی ہے، اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان آیات سے یہی درس حاصل ہو رہا ہے کہ جب جتنا گناہ آسان ہو جائے اور اتنا وہ لذت آمیز بھی ہو اور بہت بڑا گناہ ہو، اس وقت انسان اپنے آپ کو اگر کنٹرول میں کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ ہمیں بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کیا ایسے اظہار کمال کے موقع ہمیں ملے اور کیا ہم نے اس میں واقعی اظہار کمال کیا یا اپنے جو کمال حاصل تھا اسے بھی کھو بیٹھے۔ تو ہمیں لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اور ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں خود تلاش کرتے ہیں کہ کوئی لذت کا سامان حاصل ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہم کر لیں۔ دوستیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں، ہماری گفتگو کا محور اکثر ایسی چیزیں ہی بنتی ہیں، بد نگاہی ہم کرتے ہیں اور مطلب ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے گناہ کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں کوئی میری نگاہوں کے مفہوم کو نہ سمجھ جائے، اور دل کے اندر برے خیالات جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین انتہائی کمزور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا احساس دور ہو جاتا ہے، موت یاد نہیں رہتی، اندھیرہ قبر ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بالکل نگاہیں پھیر لی جاتی ہیں، تو پھر کون سی چیز ہمیں روکے گی؟ تو سوچنا چاہیے، ایک گناہگار آدمی اس مقام پہ سوچے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا نہیں پاتا ہے اور وہ پوری قوت اور زور لگا دیتا ہے، لیکن پھر نفس اس کو ان گناہوں میں لگا دیتا ہے، حالانکہ بہت معمولی لذت والے گناہ ہیں۔ تو اس گناہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کتنا بڑا گناہ تھا اور کس قدر اس سے بچنا مشکل کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا اور کرم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا ارادہ نہ کیا اور اللہ کی برہان اور دلیل کی بنا پر آپ ان عورت سے دور ہو گئے۔ اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کا کسی برائی سے دور ہونا، عروج پانا، ترقی پانا، عزت پا لینا حقیقتاً یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے اللہ کا کرم ہے، ہمارے اللہ کا کمال ہے۔ کسی بھی نبی کو کمال ملے، صحابی کو کمال ملے، ولی کو کمال ملے، صرف ہمارے رب کے کمال سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ حاصل ہوا ہے، سب ہمارے رب کی عطا ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر شخص جنت میں صرف اور صرف اپنے اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، اپنے اعمال سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کر گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی صرف اگر جنت میں جب جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ یہ سرکار نے اشارہ فرما دیا کہ اعمال کرنے کا حکم ہے وہ تو ہمیں کرنے ہی ہوں گے، ان کی پابندی بھی رکھنی ہوگی،
لیکن نجات کا تعلق ان اعمال سے ظاہری طور پہ اگرچہ آپ قائم کر دیں، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کار فرما ہے۔ وہ چاہے گا تو اعمال مقبول ہوں گے اور جنت ملے گی، وہ نہ چاہے تو اعمال بیکار اور پھر ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اس کا مطلب ہے اصل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم پیچھے کار فرما ہے۔ تو اس واقعے پہ بڑا غور و تفکر کرنے کے بعد ہمارے وہ بھائی جو عورتوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں انہیں توجہ کرنی چاہیے، وہ عورتیں جو مردوں کی طرف ناجائز طور پہ مائل ہوتی ہیں انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ بدنامی انسان کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اور بعض اوقات انسان خود اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا اس پہ الزام لگ جاتا ہے، ایسا اس کی شخصیت پر، اس کے کردار پہ دھبا لگ جاتا ہے کہ پھر 7 سمندروں سے بھی، اس کے پانی سے بھی اس کو دھونے کی کوشش کریں وہ دھلتا نہیں ہے، اور پھر اس کے اثرات اس شخص کی ذات سے اس کے خاندان والوں کی طرف منفی اثرات منتقل ہوتے ہیں اور پھر اس کی آنے والی نسلوں کی طرف بھی ہوتے ہیں کہ تانا زنی ہوتی ہے، تمہارے والد نے ایسا کیا تھا، تمہاری ماں نے ایسا کیا تھا، اور بعض اوقات پھر انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کے بہکائے میں آ کر پہلے گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر خودکشی کا راستہ تلاش کرتا ہے تاکہ ان تانوں سے بچ جائیں اور اس اذیت سے مجھے نجات ملے۔ لیکن وہ یہ بے وقوفی کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ جس اذیت سے آپ بچنا چاہتے ہیں خودکشی کرنے کے بعد اس سے کہیں زیادہ بھیانک اذیت میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک اسی طریقے سے قبر میں عذاب دیتا رہے گا۔ چنانچہ جس نے چاقو مارا وہ قیامت تک چاقو مارتا رہے گا، جس نے زہر کھایا اور آنتیں کٹ کے نکلیں اس کے وہ زہر کھائے گا، آنتیں کٹتی رہیں گی، جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلایا وہ آگ میں ہی جلتا رہے گا، جس نے تیزاب ڈال کے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ تیزاب میں ڈالا جاتا رہے گا۔ تو یہ بے وقوفی والی بات ہے جو ہمارے بعض بھائی بہن، اور یہ بڑی معذرت کے ساتھ، ویسے ہمارا موضوع یہ نہیں تھا لیکن ضمناً آ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات اخبار کی ہیڈنگ بناتے ہیں 3 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے غموں سے نجات پا لی، آپ اندازہ کریں اس طرح کی ہیڈنگ ڈال کے تو آپ ترغیب دے رہے ہیں دوسری عورتوں کو بھی کہ اگر غموں سے نجات چاہیے خودکشی کر لو۔ تو یہ لکھنا چاہیے کہ ایک عورت نے غموں سے نجات کی تلاش میں حماقت کرتے ہوئے اس سے زیادہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیا، تو پھر لوگ ہوشیار ہوں گے، ارے باپ رے تو اس کا مطلب اور زیادہ عذاب ہے، پھر نیچے کا حدیث بھی لکھ دیں تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ تو ترغیبی ایک انداز ہو گیا ہے کہ سب لوگ یہ پڑھ کے، جو غمزدہ شخص ہے جو پریشان ہے وہ غور و تفکر کرے اور کہے کہ چلو یار ٹھیک ہے اپنے بھی خودکشی کرتے ہیں، غموں سے نجات مل جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دروازے سارے مقفل کر دی، اپنی طرف مائل کیا۔ یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو جاتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی برہان اور دلیل کی برکت سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوں ہی کیا، ایسے ہی ہم نے معاملہ کیا کہ تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان آپ کو دکھائی اور آپ دور ہو گئے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، یعنی یوسف علیہ السلام۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب معظم دینی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، میں چونکہ ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سارے کیسز آتے بھی ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی دینداری کو کیش کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ مطلب غلط تعلیم دیتے ہیں کسی کو اور اس کو پھر شرعی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شریعت میں ایسا ہی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، فلاں کام کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بہت سے جھانسا دے کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ عاملین خاص طور پہ آپ دیکھیں وہ اسی طرح کے چالیں چلتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم دیندار لوگ ہیں اور آپ ہمارے پاس علاج کے لیے آئیں، اور پھر مختلف طریقوں سے عورتوں کو مائل کرتے ہیں اور پھر گناہ کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید یہ چیز ناپسند ہے، یہ سوچنا کہ جی اگر میں تھوڑے بہت گناہ کر بھی رہا ہوں تو چونکہ میں نیک عمل کرتا ہوں، میں معظم دینی ہوں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ان گناہوں کے معاملے کو درگزر فرما دے گا، میری گرفت نہیں فرمائے گا۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ سمجھداری اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابل گرفت گمان کرے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آزاد تصور کر کے اور توبہ کی امید پر گناہوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ امیر المومنین بن گئے، اگر آپ کبھی غضب میں آتے، غصے میں آتے اور کوئی آپ کے سامنے عذاب کی آیت پڑھ دیتا، غضب تو فوراً دور ہو جاتا اور آپ بعض اوقات بے ہوش ہو کے تشریف لے آتے۔
ایک مرتبہ اونٹ پہ سوار تھے، کسی نے آپ کے سامنے عذاب کی آیت پڑھ دی تو آپ اوپر سے زمین پہ تشریف لے آئے تھے خوف الہی کی بنا پر، اور 2 مہینے تک آپ بیمار رہے تھے، اتنا زیادہ۔ اور یہ صحابہ میں مشہور اور معروف تھا کہ جب آپ غضب میں آئیں، کوئی بھی عذاب کی آیت پڑھ دیں تو آپ کا غضب بالکل ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان نفوس قدسیہ کا تو یہ عالم ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، قطعی طور پہ جنتی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا اتنا احساس کر کے اور ایک عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو حقیر اور کمتر محسوس کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ہم تھوڑے سے نیک عمل کرنے کے بعد، تھوڑی سی عزت پانے کے بعد اللہ کی ہر گرفت سے اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہوئے گناہوں پہ دلیر ہو بیٹھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بعض یہ آپائیں باجیاں ہوتی ہیں، یہ اجتماعات میں بیان کرتی ہیں تو یہ زیادہ بعض اوقات گناہ کرتی ہیں، بھویں بلا ضرورت بھویں باریک کروانا، اور مطلب آوازیں مطلب غیر مردوں کے سامنے میک اپ کر کے آ جانا، مردوں سے مسکرا کے باتیں کر لینا، تو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے لیے چونکہ اب ہم معظم دینی ہو گئے ہیں، یہ تھوڑے بہت معاملات کرنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا۔ حالانکہ وہ اپنے بیانات میں تلقین کر رہی ہوتی ہیں دوسروں عورتوں کو کہ تم یہ گناہ مت کرو، پردہ کرو، غیر مردوں سے باتیں نہ کرو، خود اپنے لیے نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں شاید یہ بات بیٹھ گئی ہے یا شیطان کی طرف سے بٹھا دی گئی ہے کہ یہ عام لوگ تو پھنسیں گے، لیکن تم چونکہ معظم دینی ہو، تمہارے لیے تھوڑا بہت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر غضبناک نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ نہ کرنا محبوب ہے، وہ اپنے مخصوص بندوں کو گناہوں سے دور رکھ کر اور دور ہوتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اسی روش کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں قابل گرفت ہی گمان کرنا چاہیے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے منع فرمایا تو وہ بڑھیں آپ کی طرف، تو آپ بھاگے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اس طرح کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگے تو وہ پیچھے بھاگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام پہلے دروازے کے پاس آئے، تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، اس سے آپ نکلے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور 7ویں تک آپ پہنچے تو اس کا دروازہ تالا کھلا، دروازہ کھل گیا۔ جیسے آپ باہر نکلے تو سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، پیچھے زلیخا بھاگی آ رہی ہیں، آگے یوسف علیہ السلام ہیں، تو بیچ میں زلیخا نے آپ کا کرتا پکڑ لیا تھا، وہ آپ چھڑایا تو وہ کرتا تھوڑا پھٹ گیا، آپ بھاگے، باہر نکل آئے، اب سامنے ایک دم شوہر موجود۔ تو یہ معاملہ جب ہوا تو دیکھیں کیا ہوا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا تھا، وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں کو اس عورت کا شوہر دروازے کے پاس ملا۔ عورت کا سید یا سید بمانے شوہر ہے کہ عورت کا شوہر دروازے کے پاس مل گیا۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ شوہر سامنے ہے تو اب عورتوں کے مکر تو بڑے مشہور ہیں، اور یہ زلیخا نے بھی اس وقت اسی طریقے سے ایک چالاکی سے کام لیا اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ دیکھیں یہ آپ کے اہل میں خیانت کر رہا تھا اور یہ میری عزت پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ تو یہ عورتوں کے چکر ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے عورتیں غلط کام بعض اوقات کر کے دوسروں پہ الزام ڈالتی ہیں، کرتی خود ہیں، جب پھنس جاتی ہیں تو پھر مردوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بہن ہم پہ ناراض نہ ہو، لیکن بہرحال عورتوں کی چالاکیاں بہت ہوتی ہیں۔ یہ جو بعض خواتین عورتوں کی ہمدردی میں بہت زیادہ بولتی ہیں، جب ان کے خلاف کوئی عورت کام کرتی ہے پھر پتہ چلے گا کہ اس وقت پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی عورت کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ میڈیا پہ بھی بعض خواتین کے لیے بہت زیادہ مطلب بولتی رہتی ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ خود کوئی عورت یہ معاملہ کرتی ہے اس قسم کا کہ ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ساری یہ چیزیں ہوا ہو جاتی ہیں، پھر ہمدردی نکل جاتی ہے۔ جیسے اب یہ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ ایشو اٹھا تھا کہ ہماری شریعت نے اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ کسی نے برا معاملہ کیا ہے، زنا بالجبر جس کو کہتے ہیں، اور وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تھانے میں جاتی ہے، تو اس وقت تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی جب تک عورت 4 گواہ پیش نہ کر دے اس معاملے پر۔ یہ شریعت نے زنا کے معاملے میں گواہی کا نصاب رکھا ہے کہ 4 مرد گواہی دیں، اس میں عورت کوئی بھی نہ ہو، 4 مرد گواہی دیں گے تو زنا ثابت ہوگا۔ تو اس پہ بڑا ایشو اٹھا کہ یہ کیسے عورت بتائیں 4 گواہ پیش کرے گی، بیچاری مظلوم عورت، اس کے ساتھ کیسا برا معاملہ، یہ کیا شریعت نے ایک نظام رکھا ہے۔
تو گفتگو کرنے والوں نے یہ توجہ نہیں کی کہ یہ 4 گواہوں کا نصاب کسی مولوی کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے، تو آپ کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، اللہ کے خلاف بول رہے ہیں؟ لیکن نہیں، وہ بڑ 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 پوری مطلب میڈیا پہ جب بولنے کا موقع ملتا ہے تو خوب بولے۔ ہم دائرہ ادب میں رہ کے اتنی بات کہتے ہیں کہ اگر عورت پہ ظلم ہوا تو واقعی عورت مظلومہ ہے، اس کے لیے دوسرے حل ضرور ہیں، بالکل نکالے جائیں، لیکن اس وقت جب عورت کا مظلومہ ہونا ثابت ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اب بتائیں عورت کہاں سے گواہ لے کر آئے گی، یہ تو بڑا ظلم ہے عورت کے اوپر، ہم آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک دن آپ گھر میں ہوں، دروازہ زور سے بجے، باہر محلے والے کھڑے ہوں، ایک عورت بیچ میں کھڑی ہو اور وہ آپ کے چھوٹے بھائی پہ الزام لگا دے، بڑے بھائی پر، یا آپ کے والد پہ الزام لگا دے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کہ یہ کہیں گے کہ جی عورت مظلومہ ہے، ابا جان یہ آپ نے کیا کیا، بھائی تم نے کیا کیا، پکڑو اس کو اور ایف آئی آر کٹواؤ اس کے خلاف؟ کبھی بھی نہیں۔ اب چونکہ معاملہ اپنے بھائی کا ہے، اپنے والد کا ہے، اپنے بیٹے کا ہے، تو فوراً آپ کہیں گے جھوٹ بول رہی ہے، گواہ لے کر آؤ، پہلے ثابت تو کرو کہ ہمارے بھائی نے، ہمارے بچے نے یا ہمارے بھائی نے ایسا کیا ہے۔ اس وقت پھر آپ کو شریعت بڑی اچھی لگے گی، اس لیے کہ اب اپنے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے۔ اس وقت وہ عورت بری محسوس ہوگی، وہ جھوٹی بھی ہے، وہ اب مظلومہ نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جب دوسروں کا معاملہ ہے تو عورت چاہے جا کے جھوٹ بول کے ایف آئی آر کٹوا رہی ہو تو کاٹ دو، اس لیے کہ یہ مظلومہ ہے، اور جب آپ کے اوپر الٹا الزام وہی عورت لگا رہی ہے تو آپ کو اس کا مظلومہ ہونا نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے نظام کو ہی فالو کرنا سب سے بہتر ہے، ورنہ آج آپ جس شریعت کے نظام کے خلاف بول رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے اس کو نہ ماننے کی بنا پر آپ ہی گردن میں پھندا پڑ جائے۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ آپ نے شریعت کے نظام کے خلاف بولا تھا۔ اس لیے اس وقت یہ ڈیبیٹ چلتی رہی، اس طرح کے بھی کچھ جواب آئے، لیکن بہرحال یہ جواب اگر مطلب سب اپنے پیش نظر رکھتے اور غور و تفکر کرتے کہ شریعت نے بہت بہترین انداز سے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ عورت کے اوپر بھی ظلم نہ ہو، لیکن عورت اگر جھوٹ بول کے کسی مرد کے اوپر ظلم کرنا چاہے تو وہ بھی اس میں کامیاب نہ ہو، اس کے لیے پھر شریعت کے نظام کو ہی فالو کرنا بہتر ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ایسا ہی ہوا، جیسے ہی وہ شوہر سامنے نظر آیا تو بی بی زلیخا بولی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اس شخص کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، کیا بدلہ ہونا چاہیے کہ جس نے تیرے گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یہ سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے، سخت مار ماری جائے۔ یعنی گویا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ برائی کی ہے، تو ان کو قید خانے میں ڈالو اور یا پھر ان کے کوڑے لگاؤ، ان کو اچھی طریقے سے سزا دو کہ یہ امانت میں خیانت کر رہے تھے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ہیا راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے اپنے آپ کو مجھ کو لبھایا تھا، اپنی طرف مائل کیا تھا کہ میں اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکوں۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے برات اپنی بیان فرمائی کہ نہیں میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، یہ غلط کہہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے لبھایا تھا اور میں تو بچ کے بھاگ رہا تھا، تو عزیز مصر اب پریشان ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی بات مانے یا بیوی کی بات مانے، تو اس نے پھر یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اس پر کوئی دلیل لے کر آئیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، میری زوجہ کا قصور ہے۔ تو بی بی زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا جو اس وقت صرف 4 ماہ کا تھا، وہ اس وقت اس محل میں موجود تھا اور آپ دونوں کو بھاگتے ہوئے اس بچے نے دیکھا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے سے آپ پوچھیں، تو عزیز مصر نے کہا 4 ماہ کا بچہ کیا بولے گا؟ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے اس بچے کو کہا اور اس نے گواہی دی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر